باواز بلند صلوات پڑھیے۔ اپنے اور اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بانیان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، خصوصاً سید سلیم حسن صاحب کے جتنے بھی مرحومین ہیں اور یہ خود بھی مرحوم ہو چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو مومنین بیمار ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد کے لیے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالی ہمارے اس مقام پہ جمع ہونا عبادت شمار فرمائے اور اس عزاداری کو اسی طرح قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرمائے۔ اے بار الہا، جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تو جن پاک ہستیوں کے ذکر کا واسطہ تمام کی حاجات کو پورا فرما، بالخصوص بانیان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ مرحوم سید سلیم حسن صاحب کو بخشش و مغفرت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے بار الہا، تو جن پاک ہستیوں کے ذکر کا واسطہ حاضرین محفل کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان تمام کو بخشش و مغفرت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے صلوات پڑھیے۔ میرے محترم سامعین، لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا۔ لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو
تو یہ ہدایت کا سلسلہ چلتے چلتے ہمارے ائمہ ہدا علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچا۔ اس پروردگار کا ہم اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ جس ذات نے ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت اور مودت کو راسخ کیا ہے، کیونکہ آل محمد کا در یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد انسان در بدر کی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ در ہے جس در پہ اگر کوئی بے زر آتا ہے تو ابو زر بن جاتا ہے، اگر کوئی بے بصیر آتا ہے تو ابو بصیر بن جاتا ہے، اگر کوئی ہم جیسا گناہگار آتا ہے تو حر بن کے رخصت ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے آل محمد کے ساتھ۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے آل محمد کی محبت کا ہمارے دل میں ہونا، اس کی قدر کیجئے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آل محمد سے محبت کرنے کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ جی، بہت اچھا۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن ذرا قریب آ جائے۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دو، بتائیں آپ یہ سودا کر لیں گے؟ جی، چلیں رقم کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی 50 ارب روپیہ دے اور اس کے عوض میں یہ کہے کہ اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دو، بتائیں یہ سودا کر لیں گے؟ دیکھ لیں، گھر میں فقر و فاقہ ہے، بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بچوں کے رونے کی آواز بھی کانوں میں آ رہی ہے، ادھر سے 50 ارب روپیہ آپ کو نقد مل رہے ہیں، سودا کر لیں گے؟ پکی گل ہے۔ اسی طرح ایک شخص چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، بڑا غریب تھا، نادار تھا، کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، میرے گھر میں آج دوسرا تیسرا دن ہے، فقر و فاقہ ہے، بیوی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے کچھ درہم و دینار عنایت فرمائیے اور میری اس مشکل کو آسان کر دیجئے۔ اب جیسے چھٹے امام علیہ السلام نے اپنے موالی کے چہرے پر نظر کی، فرماتے ہیں اے بندہ خدا، میں جعفر صادق کہتا ہوں، تو بڑا مالدار ہے۔ اب میں حیران ہوں، تو اس شخص نے جیسے امام علیہ السلام کی بات سنی حیران ہو جاتا ہے، مولا آپ ہمارے اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں، آپ ہمارے گھر کی 4 دیواری کے اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، آپ علم غیب جانتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ میری اس مشکل کو آسان کر دیجئے۔ امام علیہ السلام نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں جعفر صادق کہتا ہوں، تو بڑا مالدار ہے۔ اب جیسے ہی اس نے دوبارہ امام علیہ السلام کا یہ جواب سنا، اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب کیا کرتا؟ تو امام علیہ السلام نے اسے زیادہ دیر پریشان رکھنا گوارا نہ کیا، فرماتے ہیں اے ہمارے نام کا کلمہ پڑھنے والے، اے اپنے دل میں ہماری محبت کو رکھنے والے، میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں، بتا اگر کوئی شخص تیرے پاس آئے اور کہے کہ میں تجھے 100 دینار دیتا ہوں، اس کے بدلے میں اپنے دل سے جعفر صادق کی محبت کو نکال دے، بتا یہ سودا کر لے گا؟ تو اس نے وہی جواب دیا جو ماشاءاللہ آپ نے پہلے دے دیا ہے، نفی میں جواب دیا۔ تو امام علیہ السلام نے رقم کی تعداد بڑھائی، 1000 دینار اگر کوئی تجھے دے۔ دیکھیے اس زمانے میں دینار کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، گویا کہ آج کل کے زمانے میں ڈالر ہو گئے، یورو ہو گئے، تو اس زمانے میں دینار ہوتے تھے۔ اب چھٹے امام 1000 دینار کی آفر دے رہے ہیں۔
اب دیکھیں 1000 دینار گویا کہ آج کل کے زمانے میں لاکھوں کروڑوں روپے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی تجھے 1000 دینار دے، اس کے بدلے میں یہ کہے کہ اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دے، بتا یہ سودا کر لے گا؟ تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ یہاں تک کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے روایت اس حد تک جا لکھی کہ چھٹے امام فرماتے ہیں اے بندہ خدا، اے ہمارے نام کا کلمہ پڑھنے والے، اگر کوئی شخص تیرے پاس آئے اور کہے کہ میں اس پوری کائنات کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ تیرے قدموں میں رکھتا ہوں، لیکن اس کے عوض میں اپنے دل سے علی اولاد علی کی محبت کو نکال دے، بتا یہ سودا کر لے گا؟ اب جیسے اس شخص نے سنا، کہتا ہے یبن رسول اللہ، اے میرے امام، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس خزانے کو ٹھوک کر تو مار سکتا ہوں لیکن اپنے دل سے آپ کی محبت کو کبھی نہیں نکال سکتا۔ اب جیسے امام علیہ السلام نے اس کا یہ جواب سنا، فرماتے ہیں کہ اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ تو بڑا مالدار ہے، لہٰذا ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیجئے گا لیکن کبھی عقیدوں پہ کمپرومائز نہ کیجئے گا، کیونکہ عقیدوں کی بنیاد پر جنت بھی ہے، عقیدوں کی بنیاد پر جہنم بھی ہے۔ عقیدہ درست ہوا تو کہاں جائیں گے؟ بتائیں، جنت میں جائیں گے۔ اگر عقیدہ گڑبڑ ہوا، خراب ہوا، درست نہ ہوا تو کہاں جائیں گے؟ تو آپ کے اسی ممبر پہ کہنے والا اگر آ کر کہے کہ علی نعوذ باللہ خالق ہیں، رازق ہیں، تو نیچے سے نعرے لگتے ہیں نہیں لگتے؟ لگتے ہیں، بے شک لگتے ہیں۔ کوئی بندہ ناراض تھی گا، لگتا ہی نہیں تھا گلہ کو اللہ تو لہٰذا سمجھے یہ ان مجالس میں جب آپ آتے ہیں، یہ مجالس امام حسین درسگاہ ہے، درسگاہ ہے، یہاں آیا کریں، کچھ نہ کچھ لے کر جایا کریں۔ اگر جب آپ آئے تھے آپ کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، جب آپ یہاں سے اٹھیں تو آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، تب آپ کا مجالس امام حسین میں فائدہ دے گا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اپنی مجالس کو بھی ریاکاریوں سے پاک کرو، سننے والے بھی ریاکار اور پڑھنے والے بھی ریاکار۔ تو لوگ جو پڑھنے والا ہے، جو صاحب ممبر ہے، جو ذاکر ہے یا جو مولوی حضرات ہیں، اگر وہ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری جیب گرم ہوگی، تو بتائیں لوگوں پر اس کے کلام کی کیا اثر پڑے گا؟ جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ تو لہٰذا یہ مجالس یہ درسگاہ ہے۔ اس لیے آیت اللہ بہجت اللہ مقامہ، ایک شخص سے پوچھا بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا اے آقا جان میں مجلس امام حسین میں جا رہا ہوں۔ اب جیسے آقا بہجت نے اس مومن کا یہ جواب سنا، فرماتے ہیں اے بندہ خدا، اگر کوئی تجھ سے پوچھے نا کہاں جا رہے ہو، یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس امام حسین میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہا کرو کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ اب آپ نعرے بلند کرتے نہیں کرتے ہے ہماری درسگاہ، کیا کہتے ہیں؟ یہ کربلا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کہاں محسوس کریں کہ میں کربلا میں بیٹھا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو امام علیہ السلام کی جو بارگاہ میں بیٹھا ہو، اس کا عقیدہ اگر غلط ہو تو امام حسین کے بابا کو، علی ابن ابی طالب کو، مولا متقیان کو علی خالق کہے، رازق کہے یا نعوذ باللہ اللہ کہے، تو کیا امام حسین علیہ السلام اس سے خوش ہوں گے؟ جی۔ تو لہٰذا میرے دوست، اب اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ذات ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔
دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ سارا اسی کے ہاتھ میں نظام ہے۔ ہاں اب دیکھیے ہم میں اکثر لوگ مریض بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ مرض کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو صحت اللہ دیتا ہے۔ آیت ہے نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ ذات مجھے کیا دیتی ہے؟ شفا دیتی ہے۔ تو ہاں اتنی بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ مومن کا یہ عقیدہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ اگر کسی کو صحت دیتا ہے، اللہ اگر کسی بے اولاد کو اولاد عطا کرتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، تو علی اولاد علی کے توسل سے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ آل محمد کے توسل سے۔ کیونکہ آپ حدیث کتاب میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو کن ہستیوں کے صدقے میں خلق کیا؟ پنجتن پاک 14 معصومین کے توسل سے اس کائنات کو خلق فرمایا۔ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لأجلکم ومحبتکم۔ اللہ کہتا ہے اے میرے پیارے حبیب، میں نے یہ زمین خلق نہیں کی، میں نے یہ آسمان خلق نہیں کیا، یہ ہوا، یہ چرند، یہ پرند، یہ سمندر، یہ جنات، یہ فرشتے، یہ سب مخلوق کو میں نے خلق نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو ان کے صدقے میں جو اس وقت چادر زہرا کے سائے تلے اللہ تو لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے علی کو اللہ نہیں ماننا، علی کو خالق نہیں ماننا، علی کو رازق نہیں ماننا۔ ہاں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ علی اولاد علی کے صدقے میں اس پوری کائنات کو عطا کر رہا ہے۔ تو لہٰذا جو میرے اس بات پہ متفق ہے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ تو میرے عزیز اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت کو رکھا ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اور دیکھیے میں حیران ہوتا ہوں، یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب یہ آیت نازل ہوئی، سعید ابن جبیر، یہ اہل سنت کی کتاب سے میں روایت نقل کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے ینابیع المودت۔ روایت کون کر رہا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم کے چند اصحاب پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من هؤلاء الذین وجبت لنا مودتهم، یا رسول اللہ آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ قربا کون سے ہیں جن سے مودت کرنا، جن سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے، کوئی کس انداز سے آتا تھا، کوئی کس انداز سے آتا تھا۔ اب کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے یہ سوچا ہو کہ شاید کہ اس قربا میں رسول کا فلاں بھی شامل ہو، رسول کی فلاں زوجہ بھی کیا ہو، شامل ہو، لیکن پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ سب کی سازشوں پہ پانی پھیر کر فرماتے ہیں اے دنیا والو، میرے جو قربا ہیں، میری جو اہل بیت ہیں، علی و فاطمہ والحسن والحسین، علی
فاطمہ، حسن اور حسین یہی میرے قربا ہیں، جیسے جیسے تمہیں یہ کہتے چلے جائیں تم ویسے اپنے کردار کو بناتے چلے جاؤ گے، گویا تم نے مجھ محمد کو اجر رسالت ادا کر دیا ہے۔ یا اب پنجتن پاک چادر زہرا کے سائے تلے تشریف فرما ہے، گویا کہ 4 مرد حضرات چادر زہرا کے سائے تلے تشریف فرما ہے، بلکہ میں جملہ بدل کر یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ چادر زہرا کے سائے تلے نبوت اور امامت تشریف فرما ہے۔ اب پنجتن کی ایک نشانی 4 مرد حضرات ہیں اور ایک باعظمت خاتون ہیں، جن کو ہم خاتون جنت بھی کہتے ہیں، سیدۃ نساء العالمین بھی کہتے ہیں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ بی بی کی ذات پر بلند ترین صلوات پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کو بہت سی عظمتوں سے نوازا ہے، بہت بڑی عظمت ہے جناب سیدہ کی، اور میں حیران ہوتا ہوں جب میں نے یہ روایت پڑھی اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور تشیع کی کتابوں میں کہ پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کو معیار بنایا ہے، ایک میزان بنایا ہے، ترازو بنایا ہے کہ اے لوگو اگر تم مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں میری بیٹی کو راضی رکھنا پڑے گا۔ اگر میری بیٹی غضبناک تو میں بھی غضبناک، اگر میری بیٹی تم سے راضی تو میں رسول بھی راضی۔ اچھا میں حیران ہوتا ہوں، بزرگ جو شخصیت ہوتی ہے نا اوپر سے نیچے بات آتی ہے، ایسا یہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر کیا فرما رہے ہیں اپنے سے ماتحت۔ اب جناب سیدہ ٹھیک ہے جی پیغمبر اکرم کی لخت جگر ہے، ٹھیک ہے جی، پیغمبر اکرم کا مقام بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کا مصداق رسول۔ اب پیغمبر اکرم اپنے بارے میں کہتے یا اللہ کے بارے میں کہتے کہ اللہ جس سے راضی اس سے بطول راضی، یہ نہیں کہا، جملہ کیا کہا، کیا فرمایا، جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ بھی راضی ہے۔ اور یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا، ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، اللہ بھی اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک ہو، اللہ بھی اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہو۔ گویا یہیں سے معلوم ہوتا ہے، اور دوسرے پیغمبر اکرم آگے فرماتے ہیں وَهِيَ قَلْبِي، یہ فاطمہ زہرا میرا وہ دل ہے الذی بین جنبی، جو سینے اور پشت کے درمیان ہوتا ہے، ومن آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے گویا مجھ محمد کو اذیت دی، جس نے مجھ محمد کو اذیت دی گویا اس نے اللہ کو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت دینے والا کہاں جائے گا جی؟ جہنم میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا جناب سیدہ کو اللہ نے معیار بنایا ہے کہ اگر کوئی فاطمہ جس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں، اور فاطمہ جس پر غضبناک ہے تو اللہ بھی اس پر کیا ہے، غضبناک ہے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، اسی طرح جب 2 بزرگ آئے تھے معافی مانگنے کے لیے جناب سیدہ کی خدمت میں، جناب سیدہ نے ان 2 بزرگوں کو معاف نہ کیا، یہ صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، اور یہ لکھتے ہیں علماء کہ جناب سیدہ ان 2 بزرگوں سے ناراض ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کیا جناب سیدہ، اب آپ نے سنا جناب سیدہ جس سے ناراض تو اس پر پیغمبر بھی ناراض، جس پر پیغمبر ناراض اس پر کون ناراض؟ تو جس پر اللہ ناراض ہو۔ یہ نتیجہ آپ خود نکال لیجئے، صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ اس لیے ایک شاعر نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، دل چاہتا ہے وہ جملہ آپ کو بھی شعر سنا دوں آپ کو، اگر آپ کی توجہ ہے تو۔ شاعر کہتا ہے کہ مقام میں برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، توجہ،
مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ ارے جس کو کہو گے مانیں گے ہم رضی اللہ، مگر شرط یہی ہے کہ اس سے بطول راضی ہو۔ یا مگر شرط یہی ہے کہ اس سے بطول راضی ہو۔ اگر بطول ناراض تو سجدوں میں بھی کوئی فائدہ، عبادت کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے زہرا کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی خاتون کو عطا نہیں کیا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جناب سیدہ جب دیکھیں بیٹی ہے نا، ایک باپ کی بیٹی ہے، جب بیٹی تھیں تو کس طرح اپنے بابا کی اطاعت گزار تھیں، کتنی فرما برداری کیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ جب مولا متقیان کی زوجہ بنی تو کیسی زوجہ بنی؟ اطاعت گزار زوجہ بنی، زوجہ کی یعنی شوہر کی فرما بردار عورت بنی، بیوی بنی، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے، اب جناب سیدہ کے جو دو بیٹے ہیں، شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین، اللہ نے ان کو اہل جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ اور ماں کی طرف سے دیکھا جائے جناب سیدہ کا، ماں ہے ملکۃ العرب، ملکۃ العرب، جناب سیدہ کا مقام دیکھیے آپ۔ اور میں حیران ہوتا ہوں جناب زہرا کو اللہ نے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر آپ محبت فاطمہ میں کسی دو لڑے ہوئے مومنوں کو ملوا دیں تو جناب سیدہ روز قیامت خود تمہاری شفاعت کریں گی۔ اگر آپ محبت فاطمہ میں کسی مومن کو کھانا کھلائیں، کسی بے لباس کو لباس دیں، کسی پیاسے کو سیراب کریں تو جناب سیدہ خود تمہاری شفاعت کریں گی۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، بلکہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں لکھا ہے، ایک مرتبہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری 5ویں لال ولایت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، مولا آج دل چاہ رہا ہے کہ آج آپ اپنی جدہ طاہرہ جناب سیدہ کی کوئی عظمت بیان کیجئے تاکہ میں پلٹ کر آپ کے شیعوں کے پاس جاؤں اور آپ کے ماننے والوں کو بھی آپ کی دادی کی فضیلت سناؤں، وہ بھی سن کر ان کا دل بھی خوشی سے باغ باغ ہو جائے۔ اب 5ویں لال ولایت توجہ ہے نا آپ کی، صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ اب 5ویں لال ولایت فرماتے ہیں، اے جابر سن، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم مسجد نبوی میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اس واعظ و نصیحت میں اپنی قیامت کا ذکر بھی کر رہے تھے، تو قیامت کے ذکر کرنے کے دوران اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا بھی ذکر کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب سب لوگ محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو آواز قدرت آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچے کر لو کیونکہ دختر رسول جنت کی طرف جانا چاہتی ہیں۔ تو کیا ہوتا؟ سب اہل معاشر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے تو جناب سیدہ کے پاس حضرت جبرائیل ایک ناکہ لے کر آئیں گے، جناب سیدہ اس ناکہ پر سوار ہوں گی۔ اسی دوران اللہ 1,00,000 فرشتے بھیجے گا جو اس اونٹنی کے دائیں طرف ہوں گے، اسی طرح 1,00,000 فرشتے اور بھیجے گا اللہ جو اس اونٹنی کے بائیں طرف ہوں گے، اور اللہ اسی دوران 1,00,000 فرشتے اور بھیجے گا۔ وہ فرشتے جناب سیدہ کی سواری کو، ناکہ کو اپنے پروں پر اٹھا کر جنت کے دروازے پر لے کر آئیں گے۔ جیسے جناب سیدہ کی سواری جنت کے دروازے پر پہنچے گی تو جناب سیدہ ایک مرتبہ دائیں دیکھیں گی، ایک مرتبہ دائیں دیکھیں گی، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ملتفاتو کے وقت امرتو بک الہ جنتی، اے میرے پیارے حبیب کی بیٹی دائیں بائیں کیوں دیکھتی ہو؟ جاؤ، میں نے تمہیں جنت میں جانے کا حکم دیا ہے، جنت تمہاری مشتاق ہے۔
تو جناب سید عرض کریں گی اے بار الہا آج تیری یہ کنیز چاہتی ہے کہ تو ان اہل معاشر کو اپنی کنیز کی منزلت دکھا دے۔ جن لوگوں نے دنیا میں میرا احترام نہیں کیا، میری عزت نہ کی، میری عظمت کو نہ پہچانا، آج میں زہرا چاہتی ہوں کہ ان اہل معاشر کو اپنی کنیز کی شان و شوکت دکھا دے۔ تو آواز قدرت آتی ہے یا بنت حبیبی ارجعی فانظری من کان فی قلبہ حب لک او لأحد من ذریتک خذی بیدہ وادخلی الجنہ۔ اے فاطمہ، اے میری نبی کی بیٹی، اے دختر رسول، پلٹا ان اہل محشر کی طرف، دیکھ جس کے دل میں تیری محبت ہو، جس کے دل میں تیری اولاد کی محبت ہو، اس کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کرتی چلی جاؤ۔ تو یہاں پانچویں لالی ولایت فرماتے ہیں اے جابر سن، واللہ یا جابر انہا لیوم لتلتقط شیعتها ومحبیها لتلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی۔ اے جابر، اس ذات کی قسم، جناب سیدہ اس وقت اپنے شیعوں کو اس طرح چن لیں گی جیسے ایک پرندہ اچھے دانوں سے خراب دانوں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے، خراب دانوں سے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے۔ اب جناب سیدہ جب اپنے ماننے والوں کو لے کر جنت کی طرف جا رہی ہوں گی تو جناب سیدہ نے جن کی شفاعت کی تھی، اللہ ان کے دلوں میں بھی ایک بات کو ڈال دے گا، توجہ ہے نا۔ تو وہ جو جناب زہرا نے جن کی شفاعت کی تھی وہ بھی دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، آواز قدرت آئے گی یا احبائی، اے میرے دوستو، دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو؟ تمہاری شفاعت جناب سیدہ نے کی ہے، میں نے اس کی شفاعت کو تمہارے حق میں قبول کیا ہے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب جیسے ہی آواز قدرت آئی تو وہ مومنین کہنے لگے، وہ شیعان زہرا کہنے لگے، وہ خادم زہرا کہنے لگے یا اے اللہ، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ان اہل معاشر کو زہرا کے غلاموں کی شان بتا دے کہ زہرا کے غلاموں کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی یا احبائی ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمہ۔ اے فاطمہ زہرا کی محبت کو دل میں رکھنے والوں، پلٹ آؤ اہل معاشر کی طرف، دیکھو جن لوگوں نے تم سے فاطمہ کی وجہ سے تم سے محبت کی، انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، انظروا من کساکم لحب فاطمہ، انظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ۔ دیکھو جنہوں نے تمہیں محبت فاطمہ میں لباس پہنایا، جنہوں نے محبت فاطمہ میں تم میں پانی پلایا، جنہوں نے محبت فاطمہ میں تمہیں لباس پہنایا، خذوا بیدہ وادخلوہ الجنہ، ان کے ہاتھوں کو پکڑتے جاؤ اور جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ یا علی۔ تو یہاں پانچویں لال ولایت فرماتے ہیں جابر اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد باقر کی جان ہے، اس وقت تین قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، باقی سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مولا فرمائیے وہ تین قسم کے لوگ کون سے ہیں جو باقی رہ جائیں گے، جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا سب سے پہلا کافر، دوسرا مشرک اور تیسرا منافق۔ یہ تین لوگ جہنم میں، باقی سب لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو آپ کا کیا پروگرام ہے؟ محبت فاطمہ میں کسی مومن کو کھانا کھلانا چاہیے یا نہیں؟ کھلانا چاہیے نا۔ اگر کوئی بے لباس ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی فقیر ہے، بالخصوص صلہ رحمی کو انجام دیجئے۔ آپ کے رشتہ دار جو غریب ہیں، فقیر ہیں، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، محبت فاطمہ میں انہیں لباس عطا کیجیے۔
محبت فاطمہ میں منہ کھانا عطا کیجیے، انشاءاللہ جناب سیدہ آپ پہ راضی ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیے آل محمد کے ذات پر۔ تو میرے عزیز، جناب زہرا کو مقام ایسے نہیں ملا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جناب سیدہ کو اتنی بڑی شان جو ملی ہے، کیا گھر بیٹھے بٹھائی اتنی عظمت مل گئی؟ کیا جناب سیدہ نے کچھ خرچ کیا یا نہ کیا؟ خرچ کیا۔ کیا کیا؟ اللہ کی اطاعت ایسے کی ہے کہ آج تک کسی خاتون نے اللہ کی ایسی اطاعت نہ کی ہوگی۔ اور دیکھیں، میں حیران ہوتا ہوں، آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، ہمارا جو معاشرہ ہے، بالخصوص میں اپنی ماں بہنوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب سیدہ کی زندگی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ جناب سیدہ زوجہ ہے یا نہیں ہے مولا علی کی؟ بیوی ہے یا نہیں ہے؟ کیا کبھی مولا علی کی مخالفت کی ہے زہرا نے؟ جی کبھی نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ ایک لحظہ کے لیے بھی جناب سیدہ نے اپنے شوہر علی کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اور ہمارے لیے درس ہے کہ آج ہمارا معاشرے میں جتنی بد اخلاقی، جتنی بد تہذیبی، جتنی بد کلامی، لڑائی جھگڑا فساد، یہ سب ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے جناب سیدہ کے اخلاق سے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر ہم جناب سیدہ کے اخلاق کو اپنا لیں تو ہر گھر جنت بن جائے گا۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، بعض مومنین کہتے ہیں جی مولانا صاحب دعا کریں کہ سارا بال بگڑا ودے، دعا کرو اللہ سارے بال کو نیک کرے، گل سمجھا نہیں بھئی ہے؟ تو میں ان خواتین کو یا اپنے برادران کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے دعا منگواتے ہیں، علماء سے، طلباء سے آپ دعا منگواتے ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز جو تربیت گاہ ہے، جو سب سے پہلی جو درس گاہ ہے، وہ ماں کی گود ہے۔ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے۔ اگر آپ ماں، دیکھیے اب میں حیران ہوتا ہوں، بچے کو اگر ماں دودھ پلا رہی ہو، ناراض نہ ہوئیے گا میری باتوں پہ، کیونکہ یہ مجلس تبلیغ ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اگر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ساتھ ساتھ ڈرامے اور فلمیں بھی دیکھ رہی ہے، گانے بھی سن رہی ہے، تو کیا اس کا بچہ نیک ہوگا؟ کوئی بندہ ناراض تھی کہ لگتا ہے پہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ساتھ ساتھ ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہے، فلمیں بھی دیکھ رہی ہے، گانے بھی سن رہی ہے، بتائیں اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ اب آپ کے سامنے ہے، بس مختصر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ڈرامہ یا کوئی فلمی سین سامنے ہو، اگر کوئی سین ہو رونے والا، تو دیکھنے والے کی شکل بھی رونے والی بن جاتی ہے، ایسے یہ نہیں ہے؟ اگر سامنے سین ہو مثلا ہنسنے والا، مسکرانے والا، تو دیکھنے والا تھوڑا سا کیا ہوتا ہے؟ مسکرا دیتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے سامنے کوئی ایسا سین ہو جو شہوت پہ مبنی ہو، جس سے انسان کی شہوت ابھر جاتی ہے، تو بتائیں جو دیکھنے والا ہے اس کی شہوت ابھرے گی یا نہیں؟ جو ماں دودھ پلا رہی ہے بچے کو، آج آپ کی سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ماں کا دودھ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے ماں کا کردار ہوگا ویسے بچے کا بھی کردار ہوگا۔ کیوں؟ ماں کے دودھ سے ہی بچے کا کردار بنتا ہے۔ اگر ماں کا کردار ایسا ہو، ناراض نہ تھی، نہ لگتا کوئی بندہ ناراض تھے بیٹھے، صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ تو میرے عزیز، یہ مجالس درس گاہ ہے، یہاں آیا کریں، کچھ نہ کچھ لے کر جایا کریں۔ اور دیکھیے جناب سیدہ کی جو زندگی ہے ہمارے لیے درس گاہ ہے۔ یہ میں نے خواتین کے لیے پیغام دیا، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا پابند رکھیں شریعت کا کہ آپ کے پیٹ میں لقمہ حرام نہ جائے۔ اگر لقمہ حرام چلا گیا تو بچہ بھی بڑا ہو کر شرارتیں کرے گا، مثلا نعوذ باللہ کوئی گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر۔
ایک عالم دین ہے، اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، وہ عالم دین، تو جماعت ہو رہی تھی، جماعت کے دوران اس عالم دین کا بیٹا، اس پرانے زمانے میں مشکیزہ ہوتا تھا، پانی میں کیا، آج تو ٹینکیاں ہیں نا، کولر آ گئے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، چمڑے کا مشکیزہ ہوتا تھا۔ تو اس عالم کے بیٹے نے شرارت کرتے ہوئے اس چمڑے کو سوراخ کر دیا، مشکیزے کو سوراخ کر، پانی سارا ضائع ہو گیا۔ اب جی وہ کچھ مومن حضرات آتے ہیں اس عالم دین کے پاس، قبلہ آپ کے بچے نے شرارت کی ہے، پانی سارا ضائع ہو گیا۔ اب جیسے ہی ظاہر ہے جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اپنی انسلٹ بندہ سمجھتا ہے، بے عزتی سمجھتا ہے، تو جیسے ہی اس عالم نے یہ بات سنی کہ میرے بچے نے شرارت کی ہے، تو وہی فکر میں ڈوب گیا، سوچنے لگا کہ کہیں میں نے اپنے بچے کو لقمہ حرام تو نہیں کھلایا۔ اپنی ماضی اس نے سارا دیکھا، اس نے جب دیکھا کہ میں نے کوئی لقمہ حلال اپنے بچے کو نہیں کھلایا، لقمہ حلال رزق حلال گھر میں لے کر آتا تھا، تو چلتا ہوں اپنی زوجہ کے پاس، بیوی کے پاس، اس سے پوچھتا ہوں کہ آج ہمارے بچے نے یہ شرارت کی ہے، تو ذرا غور کر، تو سوچ کبھی کوئی ایسا گناہ تو نے نہیں کیا جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے نے یہ شرارت کی ہے۔ آتا ہے، اے زوجہ محترمہ ذرا غور کیجئے، ہمارے بچے نے شرارت کی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا۔ جب اس کی زوجہ نے سوچا، کافی دیر سوچنے کے بعد اس سے ایک بات یاد آئی، کہتی ہے کہ ہاں اے آغا جان، ایک مرتبہ میں بازار گئی ہوئی تھی سبزی لینے کے لیے، ایک فروٹ والی دکان تھی، اس میں کچھ انار پڑے تھے، تو میں نے دکاندار کی اجازت کے بغیر اپنا ناخن اس انار میں چبھویا اور اس انار کے ذائقے کو صرف چکھا، وہ اس وقت یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، تو وہی جو میں نے جو رس چکھا ہے آج اسی رس کا نتیجہ ہے، جو میں نے دکاندار کی اجازت کے بغیر۔ اب بتائیے کتنا پانی تھا ناخن پہ، جس سے انسان کی پیاس بھی نہیں بجھتی، بس صرف ذائقہ چکھتا ہے۔ صرف اس خاتون نے ذائقہ چکھا ہے، انار کڑوا ہے یا میٹھا ہے، بس آج جیسے ہی اس عالم نے یہ بات سنی، اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر لیے، کہتا کہ ہاں آج اگر تو وہ غلطی نہ کرتی تو آج ہمارا یہ بچہ غلطی نہ کرتا۔ تو آپ مرد حضرات کی ذمہ داری بھی بڑی سخت ہے، یہ تو خواتین کے لیے پیغام تھا، آپ مردوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں رزق حلال لے کر آئیں۔ اگر لقمہ حرام لے کر آئے، جی ناراض تو نہیں تھی کیا؟ لقمہ حرام کیسے بنتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ چلو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ ناپ تول میں کمی کرنا، گاہک نہیں دیکھ رہا، چل بھائی چھٹانک آدھ پاؤ ایک پاؤ کم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا اس نے جو 1 کلو کے گاہک نے کہا مجھے 1 کلو تول دو، اس نے کیا کیا؟ چھٹانک آدھ پاؤ کم کر دیا، اس نے پیسے جیب میں لے لیے، اب گھر آتا ہے بچوں میں کھلاتا ہے، کیا یہ کھلانا حلال ہے یا حرام؟ جی حرام ہے۔ دودھ میں ملاوٹ کرنا، جی دودھ میں ملاوٹ کرنا، میں یہ اپنی باتیں نہیں کر رہا، آپ یہ نہ کہ یہ مولوی کیوں مولوی گلا بیٹھا کر، میں مولوی اپنی باتیں نہیں کر رہا، میں شریعت محمدی بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہے، اگر کوئی دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے تو اس کا دودھ بیچنا حرام۔ ایک اور بات بھی کر دوں، اگر اب دیکھیے آپ میں سے اکثر مومنین سرکاری ملازمین ہیں، ٹھیک ہے جی، پرائیویٹ ملازمین بھی موجود ہیں، آپ نے ایک فقہی مسئلہ بیان کروں، کیونکہ میری عادت ہے میں مجلس میں ایک فقہی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ مومنین کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ آپ
سرکاری ادارے کے ملازم ہیں یا پرائیویٹ ادارے کے ملازم ہیں، آپ نے اپنے ادارے کو کیا لکھ کر دیا کہ میں 8 یا 10 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا، ٹھیک ہے جی، لکھ کر آپ نے دے دیا، لیکن 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد آپ اپنی روش کو تبدیل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کی بجائے آپ جاتے ہیں دفتر، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے صرف ڈیوٹی دے کر حاضری لگا کر گھر واپس آ جاتے ہیں، اور 3 گھنٹے آپ نے ڈیوٹی نہیں دی، اور مہینے کے آخر میں جو تنخواہ ملتی ہے ملازم کو، کیا ایسے ملازم کا تنخواہ لینا جائز ہے یا حرام ہے؟ اے آواز ذرا تھوڑی آئی ہے، اچھا آواز کرو، بلند آواز نہ لاکھو، یہ تنخواہ لینا جائز ہے یا حرام ہے؟ پکی گل ہے، دیکھ لیں، اگر آپ یہ تنخواہ لیتے ہیں 8 گھنٹے والی ڈیوٹی سمجھ کر، ٹھیک ہے جی، تنخواہ لے کر آ کر آپ نے گھر میں خرچ کر دیا، ڈیوٹی آپ نے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے دی، تو کیا آپ نے یہ بچوں کا کھلانا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جی حرام ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں، میں کیا کیا آپ کو مثالیں دوں جس سے لقمہ حلال حرام بن جاتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پر۔ دیکھیے ہم مولا متقیان کے ماننے والے ہیں، ایسے یا نہیں ہے؟ آپ میں جتنے بیٹھے ہیں کس کے ماننے والے ہیں؟ مولا متقیان کے ماننے والے ہیں نا، علی مولا کے نام پہ مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، ایسے یا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ مولا متقیان بیت المال کے حوالے سے کام کاج کر رہے تھے، بیت المال کا دیا بھی جل رہا تھا، یعنی حکومتی دیا بھی جل رہا تھا، تو سامنے 2 شخص بیٹھے تھے، ایک حضرت طلحہ ایک حضرت زبیر، یہ دونوں مولا متقیان کے سامنے بیٹھے تھے۔ خیر وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ لوگ جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے اس بات کو، تو وہ مولا متقیان کے ان امور کو دیکھ رہے تھے، توجہ کیجئے گا۔ جب مولا متقیان نے کام سمیٹ لیا، ختم کر دیا، ایک اس دیے کو بجھا دیا، اس دیے کو بجھا کر اپنے گھر والا چراغ عمار ابن یاسر سے فرماتے ہیں، اے عمار میرے گھر والا چراغ لے کر آؤ۔ مولا متقیان نے اپنے گھر والے چراغ کو روشن کیا۔ اب ہم نے وہ بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ یہ مولا متقیان نے کیا کیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، عمار ابن یاسر کو بلایا، کہا کہ اے عمار یہ مولا متقیان پہلے جو دیا جل رہا تھا اس کو بجھایا کیوں اور دوسرے دیے کو جلایا کیوں؟ توجہ ہے نا؟ تو جناب عمار نے عرض کی، کہنے لگے کہ اے بندہ خدا میری بات سنو، صلوات پڑھیے آل محمد کے ذات پر۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے۔ قبلہ جاؤ تو اے عمار یہ بتاؤ کہ مولا متقیان نے یہ دیا بجھایا کیوں اور یہ دیا جلایا کیوں؟ تو جناب عمار فرماتے ہیں کہ جب مولا متقیان کا اس وقت جب کام کر رہے تھے وہ حکومت کا کام تھا، حکومت کا کام کر رہے تھے، تو وہ دیا مولا متقیان بھی بیت المال سے جلا رہے تھے۔ اب جیسے یہ حکومت کا کام ختم ہوتا ہے تو مولا متقیان نے اس دیے کو بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ ذاتی دیا جلایا جو گھر والا ہے۔ اب جیسے ہی ان دونوں بزرگوں نے یہ حالت دیکھی تو کہ ایک دوسرے سے کہنے لگے چلو بھائی مٹی بسترا گول کرو، ساری دال اتھا نگل دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے دیکھ لیا جو اس قدر احتیاط کر رہا ہے، جو اس قدر پابند ہے شریعت کا، وہ مجھے اور تجھے کیسے حکومت دے سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا ان باتوں کو سمجھیں، یہ مجالس درسگاہ ہے ہمارے لیے، ان مجالس میں جب آیا کریں کوئی پیغام لے کر جایا کریں۔ اگر آپ کا عقیدہ خراب ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے، عقیدہ خراب لے کر آئے ہیں، جب آپ اس مجلس سے رخصت ہوں تو آپ کا عقیدہ درست ہو، تب مولا متقیان کا قلب مطہر
آپ سے راضی و خوشنود ہوگا، بی بی زہرا کا دل بھی ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ راضی و خوشنود ہوگا۔ میرے عزیز، جناب سیدہ کی عظمت بہت بلند ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں جب بھی جناب سیدہ اپنے بابا کی خدمت میں آتی تو جناب رسول خدا اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ چند قدم آگے بڑھ کر قام الیہا، چند قدم آگے بڑھ کر بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ اور فقط اس طرح بھی استقبال نہیں کرتے، کیسے کرتے تھے؟ روایت کا جملہ ہے، جناب رسول خدا اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پہ لیتے اور بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ میرے عزاداروں، اے عزیزوں، اے ماتمداروں، اے عزاداران مظلوم کربلا، ذرا سوچو آج اسی ہاتھوں پہ تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو، جب مسلمان، میں حیران ہوتا ہوں عزاداروں، جب کسی بیٹی کا باپ دنیا سے جاتا ہے نا تو سب اہل علاقہ، اہل محلہ، رشتہ دار اس بیٹی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی تیرے بابا کے بڑے ارمان تھے، اے بیٹی تیرے بابا کے بڑے ارمان تھے۔ عزاداروں، اب جناب